بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ محبت کی شادیاں بھی ناکام ہو رہی ہیں۔ میاں بیوی کے اندر محبت اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو تو زندگی کسی جہنم سے کم نہیں، لیکن اگر میاں بیوی میں پیار محبت ہو، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو تو یقیناً وہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آج کا پروگرام آپ کے لیے ہی ہے۔ آج کا پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ اس کے دیکھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے آج کا پروگرام دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے آپس میں اختلافات کی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں کچھ معاشی مسائل ہوتے ہیں، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، یا پھر خاندان کی بے جا مداخلت بھی میاں بیوی کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے میاں بیوی کے اختلافات پر بات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ان اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کی بے شک وجہ کوئی بھی ہو، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی تربیت نہ ہونا ہے۔ شادی کے حوالے سے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، طبی مسائل ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، خاندانی مسائل ہوتے ہیں۔ جب تک لڑکا اور لڑکی کو ان مسائل سے آگاہ نہیں کیا جائے گا، ان کی تربیت نہیں کی جائے گی، ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی، تو وہ کیسے ان تمام مسائل پر قابو پا سکیں گے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں آنے والی زندگی کے حوالے سے تمام مسائل کا احاطہ کیا جائے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ شادی کے بعد یا شادی سے پہلے کوئی بھی ایشو، کوئی بھی پرابلم ہو، سب سے پہلے اپنے والدین سے ہی رابطہ کریں۔ اس سلسلہ میں میں ارباب اختیار سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری وہ بات سن رہے ہیں تو شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی اس طرح کی ٹریننگ کا بندوبست ضرور کیا جائے، جس میں میاں بیوی کے حقوق کا ذکر کیا جائے، دونوں خاندانوں کے ساتھ کیسے اچھے تعلقات رکھے جائیں، شادی والے رشتے میں کیسے پیار، محبت، صبر اور برداشت پیدا کیا جائے۔ اس سلسلہ میں والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے پروگرام کے توسط سے میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آج میں آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل کی وہ 10 نصیحتیں رکھنے جا رہا ہوں جو انہوں نے شادی کی پہلی رات اپنے بیٹے کو کی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا بہت بڑا نام ہے۔ اگر آج کے اس دور میں بھی ان کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے تو وہ کافی ہیں۔ ان کی نصیحتیں ازدواجی تعلقات میں محبت، برداشت اور رحم دلی کو فروغ دیتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے شادی کی پہلی رات اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے، تم گھر کا سکون اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 باتوں پر عمل نہیں کرو گے۔ ان 10 نصیحتوں میں جو پہلی 2 نصیحتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہیں، اور واضح الفاظ میں اس کو بتائیں کہ اس کی اہمیت آپ کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان تلخ دراڑ آ جائے گی، اور یہ دراڑ بڑھتی رہے گی جو آپ کی محبت کو ختم کر دے گی۔ تیسری نصیحت یہ تھی کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ مردوں کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا ہوگا۔
تاکہ گھر میں توازن رہے اور تم دونوں ذہنی سکون حاصل کر سکو۔ چوتھی نصیحت یہ تھی کہ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی پیار، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ان تمام باتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ پانچویں جو نصیحت انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں پر ہوتی ہے تو گویا وہ اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اسے خرچ کی آزادی دینا۔ چھٹے نمبر پر جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کی وجہ سے یا آپ کی خاطر وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے یا ان سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ بے چین رہے گی اور اس کی یہ بے چینی آپ کے درمیان دوری کا باعث بنے گی۔ لہٰذا کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کو چھوڑ دے یا ان سے لا تعلق ہو جائے۔ ساتویں نمبر پر جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ یہ ہرگز کوئی عیب نہیں ہے بلکہ اسی میں ہی وہ اچھی لگتی ہے، جس طرح بھویں گلائی میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ لہٰذا اس کے ٹیڑھا پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر اس کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے تو اس کو سختی سے یا تلخی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر وہ ٹوٹ گئی تو انجام طلاق تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی بے جا اور غلط فرمائشوں کو پورا کرو، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے کام لینا۔ آٹھویں نمبر پر امام احمد بن حنبل نے جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری اکثر عورتوں میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی آپ ان پر نوازشیں کرتے رہیں اور کبھی کچھ کمی رہ جائے تو وہ آگے سے یہی کہیں گی کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے یا آپ نے کبھی میری کوئی بات سنی ہے۔ لہٰذا اس کی اس بات سے پریشان نہ ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب یا کمی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار اچھائیاں بھی ہیں۔ بس تم اسے اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نویں نصیحت یہ تھی کہ ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا، یعنی مہربانی والا معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ان ایام میں عورت فزیکلی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہارمون کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مزاج سے آپ واقف رہیں اور اس کے ساتھ تلخی سے پیش نہ آئیں۔ 10ویں اور آخری نصیحت یہ تھی کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرنا ہے، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم اور کرم والا معاملہ کرنا۔ یہ تو تھیں وہ 10 نصیحتیں جو امام احمد بن حنبل نے پہلی رات اپنے بیٹے کو کیں۔ اگر ہم ان 10 نصیحتوں پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کریں۔ اگر ہم صبر، محبت اور معافی کو اپنائیں گے تو ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہوگی، ورنہ نہیں۔ پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو یا کوئی سجیشن ہو یا کوئی نصیحت ہو تو آپ پروگرام کے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ کس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ضرور پروگرام کروں گا۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔
تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔